اسجد نے پھر دوبارہ کرن کو منانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ اس کے آنے سے پہلے صوفے پر ہی سو چکی ہوتی تو وہ بھی بیڈ پر سو جاتا۔ اب ان کے درمیان گفتگو بھی برائے نام ہی ہوتی تھی۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ کرن اس کی موجودگی سے یوں بے نیاز رہتی جیسے وہ موجود ہی نہ ہو، اور اسے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی اس سے بات کرنے میں۔ وہ خود بھی کچھ سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ رات دن وہ ماضی میں کھویا رہتا۔ ایمن کی باتیں ہر وقت اس کے دل و دماغ میں گونجتی رہتی تھی اور وہ اسی میں خوش تھا۔ چائے؟ وہ کرن کی آواز پر ماضی سے ایک دم سے حال میں لوٹا۔ آج میرا خیال کیسے آ گیا؟ وہ حیران ہوا۔ کیوں، آپ کو میرا خیال آتا ہے کیا؟ اس نے بھی سوال کیا۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ شکریہ، وہ کپ پکڑتے ہوئے بولا۔ وہ ہنس دی۔ جب تک وہ چائے پیتا رہا، کرن اس کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ وہ خوش تھا کہ کم از کم ایک معاملہ تو حل ہوا۔ چائے پی کر اس نے خالی کپ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اٹھنے لگی تو اسجد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت جاؤ کرن، رک جاؤ نا۔ پتہ نہیں وہ کس احساس کے تحت بولا تھا۔ کرن زخمی سا مسکرائی۔ تم نے میری اور اپنی دونوں کی زندگی برباد کر دی اسجد، وہ کہہ کر چلی گئی اور وہ اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا۔ اس کے لیے آنکھیں کھلی رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ نیند اب غالب ہو رہی تھی۔ سونے سے پہلے کرن کے چند الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ میں تم سے معافی نہیں مانگوں گی۔ میں اپنی زندگی یوں اس طرح برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ تم کبھی میرے نہیں ہو پاؤ گے، یہ میں جانتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اندھیروں میں چلا گیا۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اترا۔ کرن کمرے میں نہیں تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ کچن میں ہوگی، اور کہاں جانا ہے؟ وہ نہا کر نکلا تو کچن کی طرف گیا، لیکن کچن کو تو کنڈی لگی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوا۔ پھر شہناز بیگم کے کمرے میں گیا۔ وہ سو رہی تھی اور کرن وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ بے اختیار دروازے کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھلا تھا، اس پہ کوئی تالا نہ لگا تھا۔ اس نے تو خود سونے سے پہلے تالا لگایا تھا۔ تو پھر میں تم سے معافی نہیں مانگوں گی۔ میں اپنی زندگی یوں اس طرح برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ تم کبھی میرے نہیں ہو پاؤ گے، یہ میں جانتی ہوں۔ کرن کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ یہ کیا کر دیا تم نے کرن؟ وہ وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ شہناز بیگم بھی اٹھ چکی تھی۔ انہوں نے جب اسے اس طرح بیرونی دروازے کے پاس بیٹھے دیکھا تو پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا اسجد؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ کرن، وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ کرن کیا؟ بولو اسجد، وہ کسی انجانے خوف کے تحت بولی۔ بھاگ گئی وہ صرف یہی بول پایا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ انہیں لگا ان کو سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں امی، وہ چیخ اٹھا۔ شہناز بیگم کو لگا جیسے کسی نے ان کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ بے یقینی سے اٹھی اور اس کے کمرے میں گئی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہوں نے الماری کھولی۔ کرن کے کپڑے وہاں نہ تھے۔ اس کا لاکر بھی کھلا تھا اور اس میں سے جویلری غائب تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کرن خوش نہیں تھی، لیکن انہیں لگا اسجد اسے وقت نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے ایسا ہے۔ جلد ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ ایسا کرے گی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے کرن؟ وہ بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ اچانک ان کی نظر ایک کاغذ پر پڑی جو کہ بیڈ کے ساتھ موجود سائڈ ٹیبل پر ایک کپ کے نیچے تھا۔ انہوں نے کپ کو ایک طرف رکھ کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کاغذ اٹھایا۔ وہ کرن نے لکھا تھا اپنے جانے سے پہلے۔ خط کو پڑھ کر انہوں نے واپس اسی جگہ پر رکھ دیا جہاں وہ پڑا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پل بھر میں ان کا گھر اجڑ گیا تھا۔ وہ تو اپنے بیٹے کی حالت کو لے کر پہلے ہی بہت پریشان رہتی تھی۔ انہیں لگا تھا اگر وہ اس کی شادی کر دیں گی تو اس کا دھیان بڑھ جائے گا اور اپنی زندگی کی طرف پھر سے لوٹنے لگے گا، لیکن ان کا فیصلہ غلط تھا۔ انہوں نے تو خود اپنے بیٹے کی پریشانیاں بڑھا دی تھی۔ وہاں سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں گئی اور دروازے کو اندر کی کنڈی لگا دی۔ ان کا دل دہل گیا تھا اس واقعے سے۔ اس وقت وہ کچھ سننا یا بولنا نہیں چاہتی تھی۔ دن کا اجالا ہر سو پھیل گیا تھا۔ گلیوں میں لوگوں کی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ وہ بھی اٹھا دروازے کو اندر سے بند کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کرن کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر اس کپ پر گئی جسے اس نے رات کو چائے پی کر کرن کو تھمایا تھا، لیکن وہاں صرف کپ ہی نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔
کپ اٹھایا، اس کے نیچے ایک کاغذ فولڈ کر کے رکھا ہوا تھا۔ تیزی سے اس نے اسے اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ دل صرف تمہارا ہی تو نہیں ٹوٹا تھا، میرا بھی ٹوٹا تھا۔ اگر تمہاری امی میرا رشتہ لے کر نہ آتی تو میری شادی داور کے ساتھ ہو جاتی۔ اسی دن امی اس کے گھر والوں کو ہاں کہنے والی تھی، لیکن صرف تمہاری وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا، لیکن میں نے صبر سے کام لیا، قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ تم ایمن سے بہت پیار کرتے ہو، لیکن تم اسی کا روگ لے کر بیٹھ گئے۔ میں تو تمہیں کہیں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ مجھے لگا تھا تمہارا پیار، تمہاری توجہ ضرور مجھے جھکنے پر مجبور کر دے گی اور میں تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں گی، لیکن تم نے میری زندگی کو ایک بار پھر سے برباد کر دیا۔ جب تیار نہیں تھے ذہنی طور پر تو میری زندگی کیوں برباد کی اسجد؟ لیکن اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں مزید تمہیں اپنی زندگی سے کھیلنے نہیں دوں گی۔ میں نے شادی کے 1 ماہ بعد ہی داور سے رابطہ کر لیا تھا اور میں اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرو گے، اس لیے کہوں گی بھی نہیں۔ میں طلاق کے پیپرز بھجوا دوں گی، مجھے آزاد کر دینا۔ کرن۔ خط پڑھ کر اس نے گہری سانس لی، تو مطلب ایک مرتبہ پھر سے اس نے خود غرضی سے کام لیا تھا۔ ایمن کی یاد میں وہ واقعی کرن کو بھول گیا تھا، وہ اس کی توقعات کو پورا نہیں کر سکا تھا۔ اے میرے خدا، دل پر اب بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ احساس زیاں تھا، احساس جرم تھا، کیا کیا نہ تھا۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پورا دن گزر گیا۔ شہناز بیگم کو کمرے میں بند ہوئے۔ اسجد بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ کب دن ڈھلا اور کب شام کے سائے پھیلے، ان دونوں کو علم نہ تھا۔ شہناز بیگم خود بھی بہت پریشان تھی، لیکن انہیں اسجد کی فکر ستانے لگی، کہیں وہ اپنے ساتھ کچھ کر ہی نہ بیٹھے۔ وہ ہمت کرتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے لائٹس آن کی اور اسجد کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، آنکھوں پر ہاتھ رکھے، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹ آن کر کے وہ اس کی طرف بڑھی۔ اسجد! ان کے پکارنے پر اس نے ہاتھ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ آنکھوں کے گرد ہلکے اس بات کا ثبوت دے رہے تھے کہ وہ روتا رہا تھا۔ ان کا دل کٹ کے رہ گیا۔ بے اختیار انہوں نے دل پر ہاتھ رکھا۔ میرے بچے، کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ وہ اس کا چہرہ چومتے ہوئے بولی۔ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہوتا امی، میرے گناہوں کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وہ ان کے گلے سے لگ کر رونے لگا۔ وہ حیران رہ گئیں، وہ تو اتنا مضبوط تھا اور اب یوں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ لڑکے، روتے نہیں بیٹا، چلو اٹھو، شاباش، چپ کرو اور جا کر نہا لو، فریش ہو جاؤ گے، وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ بیٹے کی حالت ان کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ ایسا کیا تھا جو وہ چھپا رہا تھا؟ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ جذبت ہوا، لیکن اب مزید وہ اس بات کو دل میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ پھر سے بتاتا چلا گیا اور شروع سے آخر تک ہر ایک بات بتا دی۔ شہناز بیگم حیرت اور صدمے سے گنگ رہ گئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا یہ سب کر سکتا ہے۔ میں نے تمہاری تربیت میں کوئی کمی چھوڑی تھی کیا اسجد؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ ان کی آنکھوں میں نمی کو واضح دیکھ سکتا تھا۔ آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی امی، میں ہی اتنا سخت دل ہو گیا تھا۔ وہ شرمندگی سے بولا۔ یہ تم نے کیا کر دیا اسجد؟ تم نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، اسے بے بس کرنا چاہا۔ تم جانتے بھی ہو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ کیا تم نے کبھی اپنی مقدس کتاب نہیں پڑھی؟ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً یہ بہت بڑی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ الاسراء آیت نمبر 31۔ تم نے اس پر ہی نہیں خود پر بھی ظلم کر دیا ہے اسجد۔ کیسے بچو گے خدا کے قہر سے؟ وہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی اور وہ سر جھکائے سن رہا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ عزت اور ذلت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم اس سے وہ چھین سکتے ہو؟ جانتے ہو اس دن بھی میرے پہرے داروں نے ہمارے گھر کی چھت پر ایمن کو دیکھ لیا تھا، لیکن اندھیرا ہونے کے باعث وہ پہچان نہیں سکے کہ کون ہے۔ وہ سمجھے کوئی چور ہے اور مجھے اطلاع دے دی کال کر کے۔
میں نے ہی سب کو بلا کر دروازہ کھولا تھا۔ تم سے تو وہ بچ گئی، لیکن لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو گئی۔ تم کیسے بھرپائی کرو گے اسجد اس سب کی جو تم کر چکے ہو؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ چلا چلا کر ان کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ اور اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا 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 تم نے؟ وہ دونوں تو سہ بھی نہ پائے اور چل بسے۔ اب وہ سر ہاتھوں میں گرائے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں معافی مانگ لوں گا اس سے بھی، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، وہ بے بسی سے بولا۔ میں تو ماں ہوں تمہاری، نہیں چاہوں گی کہ تمہیں کوئی بھی اذیت پہنچے۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن ایمن کو ضرور ڈھونڈنا، اس سے معافی مانگنا، ورنہ آخرت میں پکڑ ہوگی تمہاری، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اب تم سو جاؤ، وہ اٹھنے لگی۔ آپ کہیں نہ جائیں امی، میرے پاس رک جائیں نا۔ وہ ایک انجانے خوف سے اس کا دل ڈر رہا تھا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتی ہوئی چلی گئی۔ اس وقت وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ اپنے کمرے تک وہ بمشکل پہنچی، گھٹن بھٹتی جا رہی تھی، قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ شہناز بیگم کی تدفین کو 3 دن گزر چکے تھے۔ اسجد تو بالکل نڈھال ہو گیا تھا، اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ اب کی بار وہ رویا نہیں تھا، شاید اب رو رو کر دل سخت ہو گیا تھا، یا شاید آنکھیں خشک ہو گئی تھی، لیکن جو بھی تھا اب رونا نہیں آتا تھا، بس پہرو بیٹھا رہتا، کبھی شہناز بیگم کو اور کبھی ایمن کو یاد کرتا رہتا۔ وہ اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا جب ڈور بیل کی آواز آئی۔ وہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا۔ باہر ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا۔ السلام علیکم، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ جی فرمائیے، وہ باغور اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ میرا نام ایڈوکیٹ راشد ہے، میں کرن صاحبہ کا وکیل ہوں اور آپ سے کچھ بات کرنی تھی، وہ نرمی سے بولا۔ او اچھا، وہ دروازے سے ہٹا اور انہیں اندر لے آیا۔ اب وہ صحن میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کرن صاحبہ آپ سے خلا لینا چاہتی ہیں۔ میں خلا کے پیپرز لے کر آیا ہوں، برائے مہربانی آپ ان پر دستخط کر دیں۔ وہ اپنے بیگ سے پیپرز نکالتے ہوئے بولے، اور انہیں لگتا ہے وہ مجھے اس طرح ذلیل کر کے جائیں گے اور میں انہیں اتنی آسانی سے دستخط کر دوں گا؟ وہ زہر بھرے لہجے میں بولا۔ آپ کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، بس اڑتے دیگر آپ کو کورٹ پہ تک جانا ہوگا، اور آخر پر آپ کو خلا تو دینی ہی ہوگی، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ان کے لہجے میں نرمی برقرار تھی۔ کہاں ہے وہ غصے سے کھولتے ہوئے بولا۔ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اس نے شانے اچکائے۔ دیکھیں، میں یہ معاملہ گھر ہی میں ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ کورٹ کچہری کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا، اور آپ اسے سمجھائیں کہ کورٹ میں اس پر کتنا کیچڑ اچھال سکتا ہوں، سو بہتر ہے چپ چاپ واپس آ جائے، وہ اپنے غصے پر قابو کرتے ہوئے بولا۔ جو لڑکی اپنے شوہر کو چھوڑ کر محبوب کے ساتھ بھاگی ہو، بھلا وہ کیوں واپس آئے گی؟ معاملہ سنبھال لیں۔ ویسے بہت کمزور مرد ثابت ہوئے آپ، اپنی بیوی نہیں سنبھالی گئی آپ سے؟ وہ طنزیہ مسکرائے۔ اسجد کی برداشت بس یہی تک تھی۔ وہ اٹھا اور کھینچ کر انہیں کرسی سے کھڑا کیا۔ خبردار جو ایک لفظ بھی مزید اپنی زبان سے نکالا، کاٹ کے رکھ دوں گا تیری زبان۔ ان کا گریبان پکڑے وہ تیز سے بولا۔ نہ اسجد صاحب، ایک نصیحت کرتا ہوں آپ کو، گھول کر پی لیجئے گا، کام آئے گی زندگی میں۔ کبھی بھی ایک وکیل یا پٹواری سے مت الجھیے گا، ورنہ زندگی بھر سکون کا سانس نہیں لے پائیں گے، کہہ کر انہوں نے آرام سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے، جس کی گرفت ڈھیلی ہو چکی تھی۔ جا کر کہہ دیجئے اسے کہ میں کبھی اسے آزاد نہیں کروں گا، اگر اس کا محبوب مجھ سے اسے آزاد کروا سکتا ہے تو کروا لے، میں بھی تو دیکھوں نا اس کی طاقت اور محبت۔ زہر بھرے لہجے میں کہتا وہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ میری زندگی برباد کر کے اپنی زندگی بسانا چاہتی ہے، دیکھتا ہوں میں بھی کیسے بساتی ہے اپنی زندگی، وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا، اور ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سن رہی ہو کتنی گھٹیا زبان استعمال کی ہے اس نے، وہ کرن کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ایڈوکیٹ راشد اپنی بات ختم کر چکے تھے اور اب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ میری محبت اور میری طاقت کو چیلنج کیا ہے اس نے، تمہاری ہمت بھی آزما لیتا ہوں ذرا پھر، کرن سے کہہ کر وہ خود سے کہتے ہوئے کھڑا ہوا۔
آپ اس کے ساتھ کچھ غلط مت کیجیے گا، وہ پہلے ہی ایمن کو لے کر دماغی طور پر بہت ڈسٹرب ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، اوہ تو اب تم اس کی حمایت کر رہی ہو؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ سن نہیں رہی کیا؟ کیا کچھ کہا اس نے؟ اب ایسے تو نہیں جانے دوں گا میں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ چلا گیا۔ ایڈوکیٹ راشد نے بھی وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا، اس لیے کرن سے اجازت لے کر اٹھ گئے۔ اسد کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ کرن کے گھر والوں نے الگ اسے دھمکی دے رکھی تھی کہ اگر کرن نہ ملی تو وہ اس کے خلاف کرن کے کیس کریں گے، لیکن اب اسے فکر نہ تھی، اسے کسی چیز کی فکر نہ تھی، نہ ہی انجام کا ڈر تھا۔ تھک گیا تھا وہ یہ سب سوچ سوچ کر، اور جتنا زیادہ سوچتا اتنا ہی ڈپریشن کا شکار ہوتا۔ سب اسے کچھ نہیں سوچنا تھا۔ پہلے امی کی جاب سے گھر کا خرچ چلتا تھا اور اب اسے اپنے لیے کوئی جاب بھی ڈھونڈنی تھی۔ وہ فضل صاحب سے کی جانے والی ملاقات کو بھلا چکا تھا۔ معمول کے مطابق وہ صبح سویرے پارک جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ سڑک سنسان تھی۔ وہ پرسکون سا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اچانک اسے لگا کوئی چیز انتہائی زور سے اس کے سر پر لگی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر اس نے مڑ کر پیچھے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن تب تک ایک اور ضرب اس کے سر پر لگ چکی تھی۔ اسد کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو سر میں درد محسوس ہوا۔ جہاں پر ضرب لگی تھی وہاں سے شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہاں کیسے آیا، لیکن دماغ سن تھا، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ پیچھے ٹیک لگا لی۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس بیدار ہونے لگے۔ اسے اب یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ گھر سے نکلا تھا اور پھر راستے میں کسی نے اس پر پیچھے سے وار کیا۔ پھر تیسرا حواس بیدار ہوا، وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ پھر چوتھا حواس بیدار ہوا، اب وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ وہاں اندھیرا تھا لیکن چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو کہ کسی گھر کے اسٹور روم کے جیسا تھا۔ وہاں استعمال کی کافی ساری پرانی چیزیں پڑی تھیں، لیکن ایسا لگتا تھا کہ ان کا مالک ان سے بے نیاز نہیں تھا، کیونکہ ان کی صفائی کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ اب پانچواں حواس بیدار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے منہ میں گھلی ہوئی کڑواہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں اسے یہاں کتنا وقت بیت چکا تھا۔ وہ چکھ سکتا تھا، سن سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا، سونگھ سکتا تھا، ہاں لیکن بول نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے منہ پر کس کر کپڑا باندھا گیا تھا۔ اس کی چھٹی حص اب اسے کسی خطرے کا سگنل دے رہی تھی۔ دماغ اب کچھ سوچنے کے قابل ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ کمرے میں مانوس سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے ابھی کوئی وہاں سے گیا ہو، اور وہ کرن ہی ہو سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا اس مہک کو۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ اندر آنے والے نے لائٹ آن کر دی۔ اب وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ 25 یا 26 سالہ نوجوان لڑکا تھا۔ کف موڑے بالوں کو جیل کے ساتھ سلیقے سے پیچھے کیا ہوا تھا، جبکہ کچھ ماتھے پر تھے۔ سرخ و سفید رنگت غرض وہ واقعی ایک وجیح اور خوبصورت لڑکا تھا۔ اس کی پرسنالٹی دیکھنے والے کو پہلی نظر میں ہی متاثر کر دینے والی تھی، اور وہ بھی متاثر ہو چکا تھا۔ کرن کا انتخاب بہت ہی اچھا تھا۔ آئیے داور صاحب، آئیے۔ ماننا پڑے گا نہایت گھٹیا اور روایتی سا طریقہ استعمال کیا ہے آپ نے، وہ اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا۔ تو پہچان گئے مجھے؟ اچھی بات ہے یہ تو۔ پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ تمہیں یہاں کس لیے بلایا۔ اوہ سوری، اٹھا کے لایا گیا ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں ہی بولا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نہیں کروں گا میں دستخط، اور نہ ہی تم دونوں کا خواب پورا ہونے دوں گا، وہ نفرت سے بولا۔ تم فکر نہ کرو، مجھے تم جیسے لوگوں کی اکڑ ختم کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ جاتے ہوئے وہ لائٹ آف کر کے گیا تھا۔ کمرہ ایک بار پھر سے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ حاجرہ بی کے ساتھ چائے خانہ ریسٹورنٹ میں موجود تھی۔ وہ اکثر حاجرہ بی کے ساتھ یہاں آتی تھی۔ یہ جگہ بزنس پارٹنرز اور کلائنٹس کے ساتھ ملنے کے لیے ایک عمدہ جگہ تھی۔ حاجرہ بی کو بھی وہ کبھی کبھی ساتھ لے کر آتی تھی۔ وہ تو روز ہی اصرار کرتی، لیکن حاجرہ بی منع کر دیتی۔ میں اب کیا کروں حاجرہ بی؟ میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ مجھے اپنے فیصلوں پر یقین نہیں ہے۔ وہ الجھی ہوئی تھی۔
سب ٹھیک ہو جائے گا. تمہیں خود کو ایک بار پھر سے موقع دینا چاہیے اور میری نظر میں سالار ایک بہترین انتخاب ہے. تمہیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے. وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی. تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ وہ اب اس سے سوال کر رہی تھی. وہ بہت اچھا ہے حاضرہ بھی، بہت خیال رکھنے والا، پروٹیکٹیو سا. اس کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی بھی ڈر نہیں لگا. میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں. وہ جانتا ہے مجھے کیسے خوش کرنا ہوتا ہے، کیسے میرا موڈ بدلنا ہوتا ہے. میرے مسئلوں کو فکس کرنے والا ہے اور ایک بہترین دوست. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے حاضرہ بھی. وہ ایک دن نظر نہ آئے تو بے چین ہو جاتی ہوں میں. وہ مجھے منانے نہ آئے تو اداس ہو جاتی ہوں. اس کے بنا ہر منظر ادھورا سا لگتا ہے. لیکن میں اسے کھونے سے ڈرتی ہوں حاضرہ بھی. میں نہیں چاہتی میرا دل پھر سے ٹوٹے. وہ اپنے دل کی کیفیت بتا رہی تھی. کچھ کھو دینے کا خوف اس کے چہرے پر واضح تھا. زہے نصیب، تو آج میری دلی خواہش پوری ہو ہی گئی. وہ خوشی سے چہکا. وہ کب آیا تھا اور کب اس کی باتیں سن رہا تھا اسے معلوم ہی نہیں تھا، لیکن خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. کیا کیا سنا ہوگا اس نے. حاضرہ بھی، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ اس وقت میری کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتی. وہ اپنی ہی دل میں حاضرہ بھی سے کہے جا رہا تھا. ہائے ہائے، میرا کیوں شکریہ ادا کر رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں یہاں نہیں بلایا تھا. وہ حیران ہوئی. جی جی، لیکن اس سے سب کچھ اگلوایا تو آپ نے ہی ہے نا. حاضرہ بھی، کیا بتاؤں اس دل کی حالت آپ کو. وہ دل پر ہاتھ رکھے جذب سے کہہ رہا تھا. میں نے ایسا بھی کچھ کہہ نہیں دیا جو آپ یوں خوش ہو رہے ہیں. اس نے مداخلت ضروری سمجھی. دیکھو بس اب پلیز اور کچھ نہ کہنا. مجھے میری خوشی کچھ دیر کے لیے تو انجوائے کرنے دو. اس کی آنکھیں کسی جذبے سے چمک اٹھی تھیں اور وہ کچھ اور نہ بول پائی. اس کی خوشی کو واقعی ختم نہیں کرنا چاہتی تھی. اور تمہیں کیوں خوف آتا ہے؟ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ نبھاؤں گا. نہ ہی یہ کہوں گا کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتی. میرے لیے تمہارا دوست ہونا ہی سب سے بڑا اعزاز ہے اور اس دوست کو ہمیشہ ساتھ پاؤ گی. اس کی آنکھیں اس کے کہے ایک ایک لفظ کی سچائی کا یقین دلا رہی تھی. اس کی خوشی اس کے چہرے پر نقش تھی. میرے ساتھ چلو گی نا عمر بھر؟ وہ بہت مان سے پوچھ رہا تھا. وہ اس مان کو کیسے توڑ سکتی تھی؟ مسکرا کر وہ وہاں سے اٹھ گئی. باہر آتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن خوشی کے. وہ خوش تھی. اسے اس کی دنیا مل گئی تھی. ایک چاہنے والا، عزت کرنے والا جیون ساتھی مل گیا تھا. سالار کے لیے اس کی مسکراہٹ ہی کافی تھی. وہ فوراً اٹھا اور مسجد کی طرف جانے لگا. اسے سجدہ شکر جو کرنا تھا. اس کے رب نے واقعی اسے مایوس نہیں ہونے دیا تھا. منع کیا تھا نا تمہیں؟ پھر کیوں گئی تھی تم وہاں؟ داور سختی سے پوچھ رہا تھا. ایک لمحے کے لیے وہ ڈر گئی. وہ میں اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا کہے. جو ہوا سو ہوا، لیکن اب تم دوبارہ اگر وہاں گئی تو دیکھنا. وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا. لیکن وہ ابھی ہوش میں نہیں آیا تھا جب میں وہاں گئی تھی. کرن نے وضاحت پیش کرنا چاہی. اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہوش میں تھا یا نہیں. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ تم وہاں گئی تھی. وہ غصے سے بولا. اب تم اپنے کمرے میں جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں تم باہر نہیں آؤ گی. وہ اپنے کمرے میں چلی آئی. وہ یہاں آ تو گئی تھی، لیکن اسد کی فکر ہو رہی تھی کہیں داور اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اس کے جانے کے بعد وہ باہر گیا جہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے. اسے اتنا مارنا کہ پتہ چل جائے اسے کہ میں کیا ہوں. جب تک وہ دستخط کرنے میں راضی نہ ہو جائے تب تک اسے مارے رکھنا. تم سب کے ہاتھ رکنے نہیں چاہیے. اب جاؤ. ان سے بات کرنے کے بعد وہ پرسکون ہو گیا. تو اسے بس تماشا دیکھنا تھا. داور کو گئے کافی وقت بیت چکا تھا. اسجد اب اس کے اگلے سٹیپ کا منتظر تھا اور ساتھ ہی دل ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ کر دے. اسے بھوک لگ رہی تھی، لیکن یہاں اسے کھانا کھلانے کے لیے تھوڑی نہ لایا گیا تھا. اپنی غلطی کا احساس اب ہو رہا تھا، لیکن وقت گزر چکا تھا. اب اپنی بات سے پیچھے ہٹنا ممکن نہ تھا. کاش میں کرن کی بات مان لیتا. میں بھی کون سا اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا. اس راشد کے بچے نے مجھے غصہ دلا دیا تھا، اس لیے اتنا کچھ بول گیا میں.
ہر بار وقت گزرنے کے بعد ہی مجھے کیوں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے؟ وہ خود کو جھٹکتے ہوئے بولا۔ لیکن اب غلطی ہی تھی تو ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار بھی رہنا تھا۔ اسے بار بار خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ اس بار 4-5 افراد اندر آئے تھے۔ ان کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ اور یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ ڈر گیا تھا لیکن لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولا، ہمیں داور صاحب نے بھیجا ہے تاکہ تم سے بات منوا سکے، پھر چاہے اس کے لیے تمہاری ساری ہڈیاں ہی کیوں نہ توڑنی پڑے۔ ان میں سے ایک نے گراتے ہوئے کہا، کیوں؟ وہ خود نہیں آ سکتے تھے کیا جو تم لوگوں کا سہارا لینا پڑا مجھ سے اپنی بات منوانے کے لیے؟ وہ طیش میں بولا، کھول دو اس کی ساری رسیاں، اس طرح مارنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے ساتھ کھڑے ہوئے موٹے آدمی کو بولا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں خوف کے باعث تیز ہو گئی تھی لیکن وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ انہوں نے اسے کھول دیا۔ ان سب کے ہاتھوں میں بیلٹ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر لوہے کی سلاخیں لے کر آتے تو چند ضربے بھی نہ سہ پاتا۔ انہیں صرف اپنی بات منوانی تھی اور دستخط کروانے تھے تاکہ اسے موت کے گھاٹ اتارنا نہ پڑے۔ اسد اب بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ لوگ اپنی پوری قوت سے اسے مار رہے تھے۔ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ تو کیا یہ اس کی سزا تھی؟ اس کی آنکھوں میں خواب کا منظر گھوم گیا۔ بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خدا سے ڈرو اسد، اس نے اسے خوف دلاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس دیا۔ ایمن نے اپنی پوری طاقت سے اسے دھکیلا اور ریت کی اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ اچانک دھند چھا گئی اور پھر وہ ایک بند کوٹھڑی میں تھا جہاں کچھ لوگ اسے بری طرح مار رہے تھے۔ ہر ضرب پر اس کے منہ سے چیخ نکلتی تھی۔ وہ خدا کو پکار رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، ان لوگوں کو خدا کا واسطہ دے رہا تھا، خدا سے ڈرا رہا تھا، لیکن کوئی اس کی نہ سن رہا تھا، اسی طرح جیسے اس نے نہ سنی تھی ایمن کی۔ وہ خواب اسے ہر ایک احساس کے ساتھ یاد تھا۔ اسی کو دیکھ کر تو وہ پہلی دفعہ ڈرا تھا اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ واقعی چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، ان سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن کوئی اس کی نہ سن رہا تھا۔ وہ ایمن کی بے بسی پر خوش ہوتا تھا۔ آج وہ اس کی بے بسی پر خوش ہو رہے تھے۔ ایمن نے بھی اس سے رحم کی بھیک مانگی تھی لیکن اس پر اثر نہیں ہوا تھا۔ اب کیسے اس پر رحم کیا جاتا؟ آخرکار چلا چلا کر اس کا گلا بیٹھ گیا۔ انہوں نے اسے تب چھوڑا تھا جب اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے خون رسنے لگا۔ سر پر البتہ کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، شاید انہیں اس بارے میں خاص ہدایت کی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا، تو مطلب اس پر رحم کر دیا گیا تھا۔ وہ مشکور تھا اس پر۔